الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کی اس محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ قرآن کریم کی اس محفل میں خلاصہ قرآن کریم کے اس پروگرام میں ہم آج 5ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایات پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالیں گے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس پارے میں کیا بنیادی ہدایات دی ہیں اور کس طرح ان ہدایات کو ہم اپنی زندگی میں ڈھال کر اپنے آپ کو کامیاب و کامران کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن کریم کی ہر ایک آیت کا تقاضا ہے کہ ہم اس پہ غور کریں اور اس روشنی سے اپنے آپ کو منور کر لیں۔ جہاں ہم بنیادی ہدایات پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم 5واں پارہ شروع کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ خواتین اور ازدواجی زندگی سے متعلق جو احکام چل رہے تھے وہ ابھی چل رہے ہیں۔ ازدواجی زندگی کے احکام و مسائل بیان ہو رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے اور ہر دو صنف کے لیے نیکیوں اور بھلائیوں کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیے ہیں۔ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے دائرے میں کام کرنے کے لیے اپنے اپنے دائرے میں رہ کر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کو کہا ہے، اور اسی میں دونوں کی بھلائی ہے۔ ناجائز طور پہ یہ بات سمجھ لی گئی ہے کہ اسلام نے خواتین کو ان کا جائز حق نہیں دیا ہے۔ یہ دراصل عورت کو اس کی فطرت سے منحرف کرنے کا ہتھ کنڈا ہے۔ غلط طریقے سے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا چیز کیا حکم بہتر ہے، کون درون خانہ صحیح ہے اور کون بیرون خانہ صحیح ہے۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خصوصیات سے نوازا ہے، ان خصوصیات کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہی احکام خواتین کے لیے بہتر ہیں۔ مردوں کے قوام بنائے جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عورتوں کی اہمیت گھٹائی گئی ہے۔ ان آیات پہ غور کرنے سے ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام میں ہر ایک کو اس کا مکمل حق دیا گیا ہے اور مکمل عدل و انصاف سے کام لیا گیا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، یہ بات بتلائی گئی ہے کہ آدمی جب بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی مٹا دیتا ہے۔ ساتھ ہی زن و شو میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے یا نزاع ہو جائے، کوئی جھگڑے کی کیفیت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل کا راستہ بھی بتلایا ہے۔ سمجھایا گیا ہے کہ پہلے واضح و نصیحت سے کام لینا چاہیے، پھر بھی معاملہ حل نہ ہو تو بستر الگ کر لینا چاہیے، اس پر بھی کام نہ بنے تو ہلکی تادیبی ضرب سے کام لیا جا سکتا ہے۔ مان لیا جائے اگر یہ معاملہ درست ہو جائے تو دونوں فریق کی ذمہ داری ہے کہ حسن معاشرت کا خیال رکھیں، حسن سلوک سے کام لیں، اور اگر زن و شو کے درمیان یہ معاملہ تب بھی نہیں بنتا تب دونوں فریق کے اہل خانہ کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ معاملہ بن جائے، یہ جو اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر تھوڑی نیت اچھی ہو، ارادہ اچھا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں اچھی باتیں ڈال دیتا ہے، سبیل پیدا کر دیتا ہے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما حکیما، اگر وہ بھلائی کا اصلاح کا ارادہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ صلح کی کیفیت، اللہ تبارک و تعالیٰ الفت و محبت ڈال دے گا، صلح کی کیفیت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے زیادہ جاننے والا ہے۔ اس حقیقت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں ہماری توجہ مبذول کرائی ہے اور بڑا سلیقہ سکھلایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے اختلافات کو ختم کر لینے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ازدواجی زندگی میں جب اختلافات کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو عام طور سے ہم ان ہدایات پہ توجہ نہیں دیتے۔ ہمیں ان ہدایات پہ ہمیشہ غور کرتے رہنا چاہیے۔ تلاوت جب کریں تو ان ہدایات پہ بطور خاص نگاہ رکھیں اور انہیں اپنی زندگی میں ڈھالنے کی ہم
کوشش کریں، یقین جانیں کہ ان ہدایات پہ اگر عمل ہو تو انشاءاللہ بہت سارے اختلافات یقینی طور پہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کی اہمیت بتلائی ہے، اللہ کی عبادت کتنی ضروری ہے ہم انسانوں کے لیے، والدین کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک کرنا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بہتر برتاؤ رکھنا ہے، مسافر کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ ان تمام چیزوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبذول کرائی ہے، اور بخیلی کی مذمت کی گئی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ابھارا گیا ہے حسن نیت کے ساتھ، اور بتلایا گیا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، یہ جو بھلائیاں ہمیں حاصل ہیں، یہ جو خوشحالی، یہ جو دولت ہمیں حاصل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، تو اس فضل کو اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فضل میں مزید برکت دے گا اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی ملے گی۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی اجازت جو اسلام میں ہے اس کی آیت بھی یہاں ہے اور اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کس طرح سے دین فطرت ہے اور اس میں انسانوں کی سہولت اور آسانی کا کتنا زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ آیت وضو پہ ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے۔ علماء جو اسلام کے جانکار ہیں جب وہ غور کرتے ہیں تو بہت سے فوائد انہیں حاصل ہوتے ہیں، ہمیں بھی ان آیتوں پہ غور کی نگاہ ڈالنی چاہیے۔ پھر ایک ایسی آیت بھی اس بارے میں ہے کہ جسے سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو پڑتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت کو جب سنتے تھے تو رو پڑتے تھے۔ اللہ پاک نے جو عظمت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی، اس عظمت کا اظہار ہے یہاں، اور اس عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی اس عظمت کو، اس آیت کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرتے شکر میں رو پڑتے تھے۔ احساس ذمہ داری کیا چیز ہوتی ہے، اور انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی دل میں رکھتا ہے، اور ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی کون ہو سکتا ہے، تو یہ عظمت سن کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو پڑتے تھے۔ یہاں ہم امت مسلمہ کو بھی اپنی ذمہ داری یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پوری امت پہ گواہ بنایا ہوا ہے، تو ہمیں کتنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی ذمہ داری میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی، ان کا یہ عالم ہے، تو ہم امت مسلمہ کو کتنا زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی حق کے سلسلے میں جو دشمنی تھی، اس دشمنی کا ذکر کیا ہے، کس طرح سے وہ آیات میں تحریف سے کام لیتے ہیں، سچ کو قبول نہیں کرتے، اور یہ ساری چیزیں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل امت مسلمہ کو خبردار کر رہا ہے کہ ان غلطیوں کا تمہیں شکار نہیں ہونا ہے، ان برائیوں میں نہیں پڑنا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی ہلاکت خیزی کو بیان کیا ہے۔ شرک کتنا قبیح اور کتنا سخت اور کتنا بڑا گناہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانتوں کی ادائیگی اور لوگوں کے بیچ عدل پر ابھارا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو عدل ہے، یہ جو انصاف ہے، اور یہ جو امانت کی ادائیگی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگ امین کہتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو انسانی اور اخلاقی عظمت تھی، اس میں اس امانت کا بہت بڑا کردار تھا۔ جس سماج میں امانت کی ادائیگی نہیں ہوگی اور جو سماج عدل پہ قائم نہیں ہوگا، وہ سماج قائم نہیں رہ پائے گا۔ عدل و امانت یہ بنیادی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو خاص طور سے ان چیزوں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ عدل یہی بنیاد ہے، معاشرہ اسی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ عدل کے خلاف کچھ ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو ڈانٹتے ہیں۔ وہ واقعہ ہم میں سے تمام لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب ایک خاتون نے چوری کی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سفارش کی گئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کی اور کہا کہ لوگ غریبوں پہ حد نافذ کر دیتے تھے، اور جب
بڑے لوگ کوئی غلطی کرتے تھے تو حد نافذ نہیں کرتے تھے، وہ لوگ برے لوگ تھے۔ مسلمانوں کو یہ بتلایا گیا ہے کہ عدل کے اصولوں کی پاسداری کریں اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلیں تو وہ ہمیشہ سرخرو رہیں گے۔ پھر ایک عظیم اصول کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اولو الامر کی بات ماننی ہے، لیکن اگر کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے تو ویسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو فیصل بنانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور یہ بنیادی حقیقت ہم تمام مسلمانوں کو یاد رکھنا ہے کہ جب کبھی کوئی معاملہ ہو جائے تو فیصل جو ڈیسائیڈ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، جو قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات وہاں ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں ہدایات موجود ہیں، تو ہمیں فیصل ہمیشہ قرآن و سنت کو بنانا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ یہ منافقین اللہ اور اس کے رسول کو فیصل نہیں بناتے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ لوگوں کو فیصل بناتے ہیں، جبکہ ایمان والے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کو مانتے ہیں، اور جو فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کر دیں تو اس معاملے میں کسی بھی طرح کے شک و شبہے کے شکار نہیں ہوتے، بلا چوں و چرا تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا حکم آ گیا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت آ گئی تو ایمان والے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ پورے دل کی آمادگی کے ساتھ اس کو قبول کر لیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ ایمان والے کی علامت ہے، ایمان والے کی شان یہ ہے کہ اللہ کا، رسول اللہ کا جو بھی حکم، جو بھی فیصلہ آ گیا اس فیصلے کو دل کی پوری آمادگی، پورے انشراح صدر کے ساتھ قبول کرنا ہے۔ منافقین نہیں مانتے، ایمان والے ہمیشہ ان کا شعار یہی ہے، ان کا شیوا یہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دشمنوں کی چالوں سے خبردار رہنے کو کہا ہے اور بتلایا ہے کہ یہ جو باطل ہیں، جو غلط لوگ ہیں، اہل باطل ہیں، وہ باطل کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ ایمان والے جب کبھی قتال کرتے ہیں تو حق کے لیے اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اور وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ امن اور خوف کی حالت میں جب کوئی معاملہ ہو جائے تو اصل معاملے کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ افواہوں کی زد میں نہیں آتے، وہ افواہوں کو پھیلانے نہیں لگتے، اور یہ بہت بڑی ہدایت ہے، یہ بہت بڑا اصول ہے آج کے زمانے میں، خاص طور سے جب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور بہت ساری الٹی سیدھی باتیں لوگ پھیلاتے رہتے ہیں، افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں اور آسانی سے ہم ان کی زد میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہدایت ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ ہمارے پاس جب کوئی معاملہ آئے تو ہم اس معاملے کی حقیقت کو، جو اس معاملے کا آدمی ہے، جو صاحب معاملہ ہے، اس سے رجوع کر کے جاننے کی کوشش کریں۔ جب ایسا کریں گے تو بہت سارے جھوٹ کی ایسے ہی موت ہو جائے گی، بہت ساری افواہیں بے موت مر جائیں گی۔ پھر مسلمانوں کو ایک بڑا انتباہ دیا گیا ہے، ان سے بتلایا گیا ہے انہیں کہ قتل کتنا سنگین جرم ہے، اور پھر اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کے کیا حکام ہیں، اللہ پاک نے وہ بیان کیے ہیں، اور اگر جان بوجھ کر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کی کیسی وعید ہے، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے ڈرایا ہے۔ اور بہت سارے مسلم معاشرے میں مسلمانوں کو یہ بات یاد ہی نہیں ہے کہ انسانی جان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اسلام میں، تو ایک جان کو قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کر دینا ہے۔ اگر بغیر کسی قصور کے کسی انسان کی جان لی جاتی ہے تو اسلامی اعتبار سے یہ پوری انسانیت کی جان لینا ہے، اور اگر کسی ایک انسان کی جان کی حفاظت کی جاتی ہے تو جیسے پوری انسانیت کی حفاظت ہے۔ ان آیات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح سے لوگ آسانی سے قتل کر دیتے ہیں، اہل ایمان یہ غلطی آسانی سے نہیں کر سکتے، انہیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلمان کا قتل تو کبھی بھی غلطی سے بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قتل بہت ہی سنگین جرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی جان لینا یہ ہمارا اختیار بہرحال نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت جنگ میں بھی نماز کا کیا طریقہ ہوگا اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے،
اور سفر کی حالت میں ہمیں کس طرح نماز ادا کرنی ہے، کس طرح قصر کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ رخصت ملی ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ایک تو یہ کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، بندے اور اللہ کے بیچ جو رشتہ بنتا ہے اس نماز کے ذریعے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور ساتھ ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پہ کتنا رحمان ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، اور کتنی آسانیاں بندوں کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اسی میں ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارا یہ ایمان، ہمارا یہ تقوی مضبوط ہو تو جنگ کی حالت میں بھی نماز ادا کرنا کچھ ایسا مشکل نہیں ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی اہمیت بتلائی ہے اور شرک کی پھر سے مذمت کی ہے، اور بتلایا ہے کہ مسلمانوں کا شیوا کیا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلیں گے، اور ایمان والوں کے ساتھ رہیں گے، اہل ایمان کی جماعت کے ساتھ رہیں گے، وہ اہل ایمان سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا، ہدایت کے راستے پہ نہ چلنا، اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ دوسرے لوگوں کے راستوں کو اپنانا، یہ دراصل ہلاکت کو دعوت دینا ہے، اپنے آپ کو انحراف کے راستے پہ ڈالنا ہے، اپنے آپ کو ہدایت سے دور کرنا ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج کے زمانے میں خاص طور سے جب الحاد اور لادینی کے بہت سارے بچھو ڈنک مارنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں، ہمارا اپنا رشتہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے مضبوط کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ عظیم ہدایت ہے ہمارے لیے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زن و شو کے درمیان جو تعلق ہے، اس تعلق کو تقوی پر استوار کرنے کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہے، اور بتلایا ہے کہ جب یہ ہوگا کہ تقوی ہو تو انشاءاللہ عدل ہوگا، اور جب عدل ہوگا تو ظاہر ہے کہ ایک بہتر معاشرہ، ایک بہتر ازدواجی زندگی ہو سکے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں منافقین کے قبیح اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی دانست میں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، کس طرح نماز کے لیے جب کھڑے بھی ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کرتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد تو کرتے نہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، ہمیشہ تذبذب کے شکار رہتے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ یہ منافقوں کی علامتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، اور ان منافقوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی سب سے نچلی تہ رکھی ہے، اور دراصل یہ ہمارے لیے انتباہ ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ ان اوصاف کو اپنے اندر آنے مت دینا، ان برائیوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آگے آگے رہنا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور کسی تذبذب کا شکار مت ہونا۔ یہ بنیادی ہدایات تھیں جو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔